اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، بے شک گویا کل کی کل محمد ہے. عزیزان محترم، یہ حدیث آخر میں سنی ہے اور اس پر مسجد بھی مقرر سماعت فرمائی ہے. چند گزارشات حقیق میں بھی اس حدیث پر اردو کے حوالے سے عزیزان محترم ساری تمینات کو چھوڑتے ہوئے یہ حدیث مبارکہ اگر نچوڑ دیکھا جائے، یہ حدیث مبارکہ یہ بیان کر رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کیسے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کیسے ہیں. عزیزان محترم، ہم ہو یا آپ ہو یا کوئی بھی دنیا میں جتنے بھی والدین پائے جاتے ہیں، ان کے یہاں جتنی بھی اولادیں ہوتی ہیں سبھی پر پایا جاتا ہے. جب کھانا بھی ایک طرح سے کھلا رہے ہیں، تربیت بھی ایک طریقے سے کر رہے ہیں، معاشرت بھی ایک طریقے سے کر رہے ہیں، اور ماں باپ بھی ایک ہیں، گھر بھی ایک ہے، مکان بھی ایک ہے، ہر طریقے کا انتظام سب کے لیے برابر اپنے والدین کرتے ہیں. وہ کسی بھی، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو یا مجبور ہو یا بے کس ہو یا بے سہارا ہو، ایسے بھی والدین ہو، لیکن اپنے بچوں کے لیے جتنی ان کی قدرت ہوتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے پورا جو ہے اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. ایک ٹھیلا چلانے والا بھی اگر رکشہ چلانے والا بھی ہے تو وہ بھی جب شام کے وقت پسینے کو پوچھتا ہے، چند پیسوں کو اپنی جھولیوں میں رکھتا ہے، تو وہ گھر کی طرف ارادہ بعد میں کرتا ہے، پہلے اپنے بچوں کی خواہش کو پوری کرنے کا ارادہ پہلے کرتا ہے. تو کوئی بھی ہو، کسی بھی طریقے سے، ہر طریقے سے انسان اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے. لیکن عزیزان محترم، اگر ایک بچے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دو بچے ہیں کسی کے گھر میں تو تربیت کرنے والے بھی ایک، کھانا کھلانے والے بھی ایک، ڈانٹنے والے بھی ایک، کہنے والے بھی ایک، ہر طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ایک ہے، حتیٰ کہ پیدا کرنے والے بھی ایک ہیں. لیکن جب معاشرہ انہی کو دیکھتا ہے تو دونوں میں فرق نظر آتا ہے. جب معاشرہ دیکھتا ہے ان میں تو فرق نظر آتا ہے. ایک ہی ماں باپ کے دو بیٹے ہیں یا چند بیٹے ہیں، لیکن دونوں میں فرق پایا جاتا ہے. یہ فرق ہمارے اور آپ کے یہاں ہے. لیکن جب خداوند عالم کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اگر ارادہ کر لیتا ہے تو وہ جس چیز کو چاہے اسی شکل میں بنا کے بھیجتا ہے. عزیزان محترم، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر دیا. میں پہلے ہی کہا تھا کہ کوئی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان، خداوند عالم نے دنیا کے ہر ایک ذرے ذرے کو بنایا ہے اور ہر ایک چیز بے مثال ہے.
کوئی بھی چیز دنیا کی ایسی نہیں ہے کہ جس کا کوئی بدل انسان تلاش کر کے لے کر آئے۔ جو ذرہ جس مقام پر ہے، جس جگہ پر ہے، وہیں پر وہ اپنے آپ میں شاہکار ہے۔ سورج اگرچہ تپش دیتا ہے، لیکن سورج کی ایک الگ خاصیت ہے، اگر سورج نہ ہو تو دن کا اجالا ممکن نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، اللہ نے ستارے بنائے ہیں، ستارے کی اور بھی بہت ساری خصوصیات ہوں گی، لیکن ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگ کشتیوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ اگر ستارے نہ ہو تو کشتیوں کا، دریاؤں کا سفر جو ہے رک جائے۔ جو چیزیں خداوند عالم نے بنائی سب اپنے مقام پر جو ہے اچھی بنائی، شاہکار بنائی، بہترین بنائی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، قرآن میں ایک آیت اور ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، مبرہ ہے وہ ذات جس نے سب سے بہترین کو خلق کر دیا۔ عزیزان محترم، چاند و سورج کو خلق کر کے خداوند عالم نہیں کہہ سکتا کہ اس کو جو ہے ہم نے بہترین بنا، اگرچہ یہ بہترین ہے، اس کا کوئی شاہکار نہیں، بدل نہیں ہے، لیکن خداوند عالم اس کو کہہ کے نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج چند منٹ کے لیے ہے، چند گھنٹے کے لیے، پھر اس کے بعد ڈوب جائے گا۔ چاند بنایا بہت خوبصورت ہے، لیکن اس پہ بھی جو ہے آدھا حصہ نظر آئے گا بعض اوقات۔ تو عزیزانو، ہر چیز جو خداوند عالم نے بنائی ہے اس کے بارے میں خداوند عالم اگر کسی طریقے سے مفسرین کے نظریے سے دیکھا جائے تو خداوند عالم نے کسی چیز کو خلق کرنے کے بعد نہیں کہا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو پھر کون سی ذات ہے؟ کہ اگر انسان مخلوقات میں دیکھا جائے تو سب سے افضل ترین مخلوق ہے انسانوں کی مخلوق، یعنی جو بھی انسان کہے جانے کے لائق ہے وہ مخلوق جو ہے خدا کی سب سے بہترین مخلوق ہے۔ جتنی بھی چیزیں، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، چرند ہو، درند ہو، پرند ہو، جتنے سمندر ہو، پہاڑ ہو، کشتی، ساری چیزیں جو ہے خداوند عالم نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسانوں کے لیے پیدا کیا۔ تو سب سے اشرف اگر کہا جائے، اشرف مخلوقات انسان ہے۔ لیکن عزیزان محترم، خداوند عالم جو ہم ظاہر دیکھتے ہیں، انسان کو بھی خلق کرنے کے بعد خداوند عالم یہ نہیں کہہ سکتا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی جھوٹے ہیں، مکار ہے، عیار ہے، ستمگار ہے، کفار ہے، ہر طریقے کے افراد انسانوں میں مل جائیں گے، حتیٰ کہ خدا کا انکار کرنے والا بھی جو ہے اسی انسانوں میں نظر آئیں گے۔ حیوانوں میں، درندوں میں، چرندوں میں نظر نہیں آئیں گے، لیکن انسانوں میں نظر آ جائیں گے۔ تو عزیزان خداوند عالم جو ہے انسانوں کو بھی خلق کرنے کے بعد کس طریقے سے کہہ سکتا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین؟ یعنی اگر کوئی اپنی تعریف کرتا ہے کسی بھی معاملے میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس چیز میں اس کے حساب سے اس کا کوئی ثانی نہ ہو، یا جو چیز بنایا ہے، جو چیز کتاب لکھی ہے اس میں ذرہ برابر حرف نہ آنے پائے۔ تو عزیزان، بناوٹ میں کوئی حرف نہیں ہے، لیکن ایک فرق پایا جاتا ہے اطاعت میں۔ اطاعت میں ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں وہ سرکش ہو جایا کرتے ہیں۔ خدا نے اس پر جو ہے بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں، تو اگر آیت پڑھیں گے تو اس کی تفسیر، پھر اس کے بعد گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ میں آگے بڑھتا ہوں کہ انسان سرکش پائے جاتے ہیں، تو کیا سرکش کو پیدا کرنے کے بعد خدا کہہ سکتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین؟ نہیں کہہ سکتا۔ تو کون سی ذات ہے؟ کہ انسانوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کچھ ذات ایسے ہیں کہ جن کے سامنے پہاڑ بھی جھک جایا کرتا ہے، پہاڑ بھی جھک جایا کرتا ہے، کہ پہاڑ جھک جایا کرتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا بہت بڑے جو ہے جو زاہد ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، بہت بڑے متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے سامنے پہاڑ بھی سروں کو جھکا دیتا ہے، درخت بھی جو ہے ان سے گفتگو کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے حکیم لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جس درخت کے پاس سے گزر جاتے تھے، اگر وہ جنگلوں سے گزر گئے یا کسی بستی سے گزر جاتے تھے، تو جو درخت جس چیز کا ہوتا تھا وہ خود گویا ہو کے جو ان سے کہتا تھا کہ ہم اس چیز کے ہیں۔ آپ کو یہ چیز چاہیے تو آئیے ہم سے لے لیجیے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر بھی خداوند عالم نہیں کہا کہ خداوند عالم نے
किस चीज को खल्क करने के बाद कहा, कौन सी मखलूक है कि जिसको खल्क करने के बाद खुदावंद आलम कह सकता है कि तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। का वो सिवाय अहले बैत अलैहिस्सलाम के कोई जात नहीं हो सकती। सितारा बनाया है लेकिन वो उनके दर पे उतरता हुआ नजर आया है। चांद बनाया है लेकिन उनके इशारों से दो हिस्सों में तकसीम होता नजर आया। सूरज बनाया है, उनके इशारों से डूबा हुआ सूरज वापस पलट कर आ गया। अजीजान मोहतरम, तो ये मानना पड़ेगा कि खुदावंद आलम ने उस जात को बनाया है कि जिसको बनाने के बाद खुदावंद आलम ये कह सकता है कि तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। खुदावंद आलम की जात वो जात है कि जो सबसे बेहतरीन खल्क करने वाला है। सल्लल्लाहु पढ़े बर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 10 मिनट हो गए, 10 मिनट और आपका लूंगा, फिर उसके बाद जो है सहमत तमाम। तो अजीज़ान मोहतरम, खुदावंद आलम अहले बैत को खल्क करने के बाद, जल्दी जल्दी अहले बैत को खल्क करने के बाद जो है तबारक अल्लाह अहसनुल खालिकीन। अगर खुदावंद आलम इनको अहले बैत को खल्क करने के बाद अगर ना कहता, आप देख लीजिए कि इंसानों को खल्क किया, ये नहीं था कि मैं इंसानों की तारीफ करूं तुम भी तारीफ करो, लेकिन जब अहले बैत की बारी आई तो कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये देखो, हम इनकी तारीफ करते हैं, हम इन पर दुरूद भेजते हैं, अब तुम भी इन पर दुरूद भेजते हो। तो अजीज़ान मोहतरम, अब खुदावंद आलम ने जब अहले बैत को खल्क किया तो खल्क करने के बाद जो है अहले बैत में जो खुसूसियत रखी है, वो जो पहले में खुसूसियत पाई जाती है वही दूसरे में भी खुसूसियत है, जो दूसरे में है वही तीसरे में है, जो तीसरे में है वही चौथे में है, हत्ता कि 14 के 14 को एक जैसा बनाया है। इंसान तो अल्लाह ने बहुत बनाए हैं। आज की दुनिया में 8 अरब इंसान पाए जाते हैं, लेकिन किसी का एक अंगूठा भी दूसरे के अंगूठे से मैच नहीं करता, मिलता नहीं है। ये खुदावंद आलम ने जब फर्क करना शुरू किया है कि अपनी मखलूकात में फर्क रखना शुरू किया, तो अंगूठे के भी फर्क को दुनिया के जितने भी 8 अरब मौजूदा जमाने में सबके अलग अलग रखा, लेकिन जब मिलाना चाहा तो 14 ऐसे बनाए हैं कि शक्ल में भी एक है। वाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि व मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब खुदावंद आलम मिला के बनाना चाहा, एक जैसे बनाना चाहा, अब अगर कोई ये कहे कि जो है ये कैसे हो सकता है कि जो है अहले बैत अलैहिस्सलाम जो 14 के 14 एक जैसे हैं। अज़ीज़ान वो तो मैं 14 मासूमों की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ पंजतने पाक की मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि सिर्फ 14 की बात नहीं है, सिर्फ 5 की बात है। जब 5 एक साथ चादर के नीचे आए थे तो जिब्राइल जो हर वक्त किसी न किसी बहाने इस दर पे आया करते थे, हसन को भी देखा था, हुसैन को भी देखा था, शहजादी को भी देखा था, रसूल को भी देखा, इमाम को भी देखा, लेकिन जब 5 सिर्फ 5 14 की गुफ्तगू नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 5 जब चादर में आए तो नूर जब साथे हुआ तो वो भी पूछने लगे या रब्बे वमन तहतल के साथ, परवरदिगार चादर के नीचे कौन? यानी पता चला 14 की बात छोड़ दो, अगर 5 ही एक जगह जमा हो जाए तो मासूम मलक सैयदुल मलक भी नहीं पहचान सकता है। तब फिर इंसानों की बात क्या है? ये तो इंसानों के ऊपर लुत्फ़े खुदाबंदी है कि इनको अलग अलग दौर देकर भेजा है। कहा देखो तुम अलग अलग दौर में जाओ। वाह, जब अलग अलग दौर में सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम अलग अलग दौर में भेजा, इसलिए नहीं कि वो एक साथ नहीं भेज सकता, वो इसलिए भेजा कि हमारी कमजोरी है। जब मासूम फरिश्ता जो है एक साथ देखा नहीं पहचान सका, तो हम आज किसी को देखते हैं कल भूल जाते हैं, तो हम एक साथ एक जैसे चीजों को अगर देख लेंगे तो
تو ہم بھول جائیں گے کہ تو عزیزان محترم خداوند عالم نے الگ الگ زمانے میں بھیجا. پہلے رسول کو بھیجا، پھر امام علی علیہ السلام کو بھیجا. بس میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. امام علی علیہ السلام کو بھیجا، پھر شہزادی کو بھیجا، پھر امام حسن علیہ السلام کو، پھر امام حسین علیہ السلام. اور ان لوگوں کو پانچوں کو ایک ساتھ رکھ کے بھی بتایا کہ دیکھ لو، ایک ساتھ تم دیکھ لو کہ ان کے رفتار و گفتار میں فرق نہیں ہے. پھر اس کے بعد الگ الگ کا سلسلہ کہا گیا. دیکھو جب پانچ کے کردار میں کوئی فرق نہیں ہے تب پھر اس کے بعد الگ الگ رکھا. اور یہ صرف اور صرف اس لیے رکھا کہ تاکہ انسان جو ہے، جو خدا کی راہ ہے، جو خدا کا راستہ ہے، اس راستے سے بھٹک نہ ہو، راستے سے منحرف نہ ہو. لیکن عزیزان محترم ایک چیز اور ہے کہ انسان جب کسی چیز کے ہوس انسان کے اندر آ جاتی ہے تو وہ پھر صحیح اور غلط، حق اور باطل نہیں دیکھتا. اب میں سب سے پہلے گفتگو کر رہا ہوں جب دنیا میں انسانوں نے قدم رکھا، اس وقت گفتگو کر رہا ہوں کہ جناب حابیل اور قابیل کے درمیان میں کیا ہوا تھا. یہی حسد، ہوس تھی کہ خداوند عالم جو ہے ہماری قربانی کو کیوں نہیں قبول کیا، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے کمتر سمجھنے لگے، اور اس چیز نے جناب حابیل کے قتل کرنے پر قابیل کو آمادہ کیا. تو عزیزان محترم یہ دستور رہا ہے. اور جب ایک فرزند نبی کو قتل کیا جاتا ہے تو وقت کا نبی بھی جو ہے ان پر لعنت کرتا ہے، اگرچہ جو ان کا سگا بیٹا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے اب اس سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ جو ہے قاتل امام حسین علیہ السلام پہ لعنت کرنا. تو عزیزان محترم وہ اسی ایک کڑی کا نام ہے جو وہاں سے ظلم شروع ہوا تھا، وہی ظلم ہوتے ہوتے امام حسین علیہ السلام کے زمانے تک. ماہ عزا ہے، ماہ غم ہے، اور ماہ سفر ہے. ایام عزا ہمارے درمیان سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے. عزیزان محترم یہ ماہ سفر ان ایام میں زیادہ تر جناب سکینہ کے مسائل پڑے رہتے ہیں. دو جملے جناب سکینہ کے مسائل پر ختم دعا. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ نہ ہو مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. اللہ لیکن یہ رباب اور سکینہ ہیں جن کے اوپر کم مصائب کے مظالم نہیں. تاریخ بتلاتی ہے جناب سکینہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یتیم کسے کہتے ہیں. وقت آخر جب امام حسین علیہ السلام رخصت ہو رہے تھے جناب سکینہ نے پوچھا بابا آپ جا رہے ہیں، آپ واپس نہیں آئیں گے، یتیمی کسے کہتے ہیں، یتیم کسے کہتے ہیں آپ. علماء کرام کا یہ انداز گفتگو ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا بیٹی سکینہ جب میرے قتل کے بعد تمہیں تماچے لگے جب تمہارے کانوں سے گوشوارے چھینے جائے تو سمجھ جانا تم یتیم. جب تمہیں تازیانے مارے جائے سمجھ لینا. آزاداران مظلوم میں کربلا. واقعا جناب سکینہ نے ابھی چند روز قبل جناب مسلم کی شہادت پر اپنے بابا کے تاثرات کو دیکھا ہے. جب جناب مسلم کی شہادت واقع ہوئی تھی
تو جناب مسلم کے بیٹے کو امام حسین علیہ السلام اپنے پاس بلائے اور پاس بلانے کے بعد دست شفقت پھیرتے ہیں. سکینہ مچل کے کہتے بابا آپ اس طریقے سے کیوں پیار کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ ابھی اس کا بابا اس دنیا سے گیا ہے. یعنی سکینہ یہ جان رہی ہے کہ جس کا بابا اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے سروں پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے. لیکن سکینہ کو کون بتائے؟ وہ وقت کے امام تھے کہ جنہوں نے جناب مسلم کے بیٹوں کا بیٹیوں پر دست شفقت پھیرا تھا. یہ انسان نما حیوان ہے کربلا میں. یہ باپ کی شہادت کے بعد دست شفقت نہیں پھیرتے ہیں، تماچے لگاتے ہیں. یہ تسلی و تشفی نہیں دیتے ہیں. اگر کانوں میں گوشوارے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ گوشوارے مجھے دے دو، اپنے ہاتھوں سے چھیننے کے لیے اسدحران مظلوم کربلا شمر آگے بڑھتا اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتا ہے کہ گوشوارے کو چھین لے. جناب سکینہ کہتی ہے کہ تو رک جا، میں خود اپنے ہاتھوں سے گوشوارے چھین لیتی ہوں. جناب سکینہ ہے، چھوٹا سا ہاتھ ہے. ارے کس طریقے سے گوشوارے کو اتارنے کی کوشش کر رہی تھی. جب نہیں اترا ایک مرتبہ کہتے ہیں شک یہ گوشوارے مجھ سے نہیں اتر رہے ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے اتار لے. تاریخ کہتے ہیں شمر ہاتھ کو سکینہ یہ سمجھ رہی تھی گوشوارے کو اتارا جائے گا، لیکن شمر آگے بڑھایا، گوشوارے کو پکڑ کے کھینچ لیا. ارے کانوں کی لبیں پھٹ گئے، کانوں کی لبیں پھٹ گئے، خون جاری ہو گیا. ارے خون جاری ہونا تھا. ایک مرتبہ فرات کی طرف رک کر کے کہتے اے چچا ارے اپنے بھتیجے کی مدد کیجیے. اسدحران مظلوم کربلا بس حسین کا آخری جملہ اور ختم دعا. تاریخ کہتی ہے اسی اثنا میں جب جناب سکینہ کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہونے لگے، ایک مرتبہ جناب سکینہ مقتل کی طرف جانے لگی اور آواز دینے لگی اے میرے بابا میرے دامن میں آگ لگی، اے میرے بابا میرے کانوں کی لبیں پھٹ گئی ہیں، آپ کہاں ہو؟ اے میرے بابا مجھے شمر نے تماچے مارے ہیں، آپ کہاں ہو؟ اے بابا خیام جل گئے ہیں، آپ کہاں ہو؟ سکینہ اپنے بابا کو پکارتے ہوئے مقتل کی طرف چلے. ایک راستہ بے سر سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری بیٹی سکینہ اس طرف آ جا. اسدحران مظلوم کربلا ارے سکینہ جا کے اپنے باپ کے لاشے سے لپٹ کر سو گئی. تاریخ کہتی ہے جب جناب زینب ام کلثوم آئی ہے نا، آگے آہستہ سے جگایا کہا اے بیٹی اتنا بتا دو کسی بھی انسان کو پہچاننے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہے، یا جسم پر لباس موجود ہو یا جسم پر سر موجود ہو جس سے پہچانا جا سکے یہ کس کا بدن ہے. اے بیٹی سکینہ تم نے کیسے پہچانا؟ اے ببی اماں ارے میں مقتل کی طرف بابا کو پکارتے ہوئے تو اسے لاش بے سر بنیا. اے میری بیٹی سکینہ ادھر کو آ جا، تیرا بابا اس طرف ہے. ظلموا ایموا واردہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. ذات مقدسہ کی الہیہ الہیہ خالق میرا سب سے بہتر دعا یہ ہے یوسف تیرا منتقم خون امام حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل الہیہ اور ہم سب ان کے اعمال میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بار دیگر افضل سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر والدین مولانا وسیم محمد صاحب، والدین جلال حسین، والدین اعجاز خاتون، معلومہ صغرا بی بی، معلومہ سراج النساء. اللهم صل